السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تو کسی کی جان نہیں چلی گئی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ حادثاتی طور پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس حادثے میں کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان کسی کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جس کی جب آنی ہے آنی ہے، جس کی جیسی آنی ہے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کوئی دیری نہیں ہو سکتی، جلدی نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اسی طرح فرمایا۔ اب آپ دیکھیں نا، سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں جو 29 پارے میں ہے، اس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اور پرہیزگاری اختیار کرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ایک شریعت دیتا ہوں، اس کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور موت کے وقت تک مقرر، موت جس کا وقت مقرر ہے تب تک تم کو مہلت عطا فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور یاد رکھو جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یہ بات نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے یہاں نقل فرمایا تاکہ انسان کے ذہن میں اگر اس قسم کا کوئی سوال پیدا ہو نا، بعض لوگ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یار کاش، یہ کاش کے ساتھ وہ سوال پیدا ہوتا ہے، یا کاش میں ایسا نہ کرتی، یا کاش میں ایسا نہ کرتا۔ یہ کاش کے چکر میں جب ہم پڑ جاتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے؟ سبب ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک بندہ تھا مسجد میں، ہم سے تو عمر میں بہت بڑے تھے، وہ ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا، انہوں نے فیملی سے چھپایا ہوا تھا کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے۔ اب ہوا یہ کہ بچوں نے، ان کے ٹینیجر بچے تھے 16-17 سال کے، انہوں نے کہا ابا آئے ساکر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے ساکر کھیلی اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی یارڈ میں، اور وہیں پہ انہیں ماسف ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے۔ اس کے بعد فیملی کو ڈسکلوز ہوا کہ یہ تو ہارٹ پیشنٹ تھے۔ اب آپ اس میں بچوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا اس شخص کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ تو یہ وجہ ہو جاتی ہیں، وجوہات بن جاتی ہیں۔ کبھی لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اب وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ حادثہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا، وہ معاملہ مثال کے طور پہ کہیں سلپ ہو گئے، کہیں ٹائر پھٹ گیا اور جا کے گاڑی ادھر لگ گئی، ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، کبھی دو گاڑیوں کا ٹکر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اب اس کے اندر جب چھان بین کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ دونوں ڈرائیوروں کی غلطی تھی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا مر جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن مریض کو نہیں بچا پاتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچا پاتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کی غلطی تھی، کسی نے جان بوجھ کر کسی کو مارا، وہ تو پھر اس کے لیے اللہ نے ہمیں عدالتی نظام دے دیا ہے، کورٹ سسٹم دے دیا ہے کہ یہاں پر کورٹ سسٹم کے تھرو تم سزائیں دے دو۔ اور اگر کسی نے کورٹ سسٹم کو چیٹ کیا تو اب اس نے ڈبل گناہ کیا، ایک تو چیٹنگ کا گناہ کیا اور اوپر سے جو پہلے گناہ کر چکا تھا وہ گناہ بھی کیا۔ اب قبر کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اس نے تو چھوٹے سے عذاب سے بچنے کے لیے بڑا عذاب لے لیا، وہ تو بہت بڑے خسارے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ اور اگر کسی کی غلطی نہیں تھی اور اسے پھنسایا گیا ہے اور جان بوجھ کر اس کے اوپر ایک ایسا کام کیا گیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، تو وہ تو پھر اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جب ہم کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھیں جس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا ہو اور وہ اس کا نفاذ ہو جائے،
اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے تو کوئی سزا نہیں ہوتی، لیکن ہم خود کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ہر روز خود کے اوپر کیسز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتایا کہ بھائی دیکھو، اگر تو تم سمجھتے ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں، سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 53، کہ اے میرے پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہے، آپ میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ جہاں آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہاں میرے بندوں سے یہ بھی کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندوں، یاد رکھو یہ بندوں سے خطاب ہے، بندے بنو گے تو پھر اس خطاب کے حقدار ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادتی کی ہے۔ جانوں پر زیادتی سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے کیا مراد ہے؟ گناہ کیے ہیں۔ اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے کہا نا، جو آدم علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ جانوں پر ظلم کر بیٹھنا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ ہم نے تیرے غضب کو دعوت دے دی، اے اللہ ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس سے تو ناراض ہو گیا ہو۔ تو اس لیے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی زیادتی کر لی ہے یا واقعتاً کوئی زیادتی کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ نا امیدی تو کفر ہے۔ تم کیسے مسلمان ہوتے ہوئے، میرے بندے ہوتے ہوئے نا امیدی کا دامن پکڑ سکتے ہو؟ حالانکہ میں تو سراپا رحمت ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو رحمان ہوں، کہ میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ مہربان ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کریم بھی ہوں۔ تو تم کیسے ایسے سوچ سکتے ہو؟ تم تو میرے بندے ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو کتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ کہا جمیعا، سب کے سب، سارے کے سارے۔ اس لیے ایک اور حدیث قدسی ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، اگر تو تم نے کوئی گناہ کیے ہوں اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ اگر انہیں سٹیک کیا جائے، ایک کے اوپر ایک، تہ بتہ رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں، اور تم میرے پاس آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا ولا ابالی۔ اور اگر تم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ اگر زمین پر بچھائے جائیں تو زمین بھر دیں، اور تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور میرے پاس آؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں ولا ابالی، اور میرے لیے ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اپنے رب کے آگے معافی مانگ کر اطمینان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں بے سکونی ہے ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ جس کا اپنے رب کے اوپر مضبوط ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگی ہے، رویا ہوں اور اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، اور اب میں مزید گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو بھی نہیں کروں گا، اور سیدھی راہ پر چلتا رہوں گا۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو میری طرف سے اسے اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ بس جس کی کوئی حد نہ ہو، اور باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے، اسے ہدایت دے دے۔ دیکھو نا، ہدایت سے بڑا خزانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے لیے ہدایت مانگنا، کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی، جو ایمان والا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان المتقین مفازا، تقوی والے ہی تو جیت گئے۔ اصل میں تو تقوی والے جیتے نا، ایمان ہے، پھر عمل الصالح ہے، نیک کام ہے، پھر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے میں لگے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفس مطمئنہ کو مخاطب فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔
تو اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لگے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی خود بیان کرتا ہے، حالانکہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ انہو، ارے وہی تو ہے، انہو، ارے وہی تو ہے، هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو سب گناہوں کو معاف کرنے والا غفور ہے، اور ساتھ ساتھ صرف بخشنے والا بھی ہی نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور جس پر وہ رحم کر دے اس کو کہاں داخل کرتا ہے؟ جنت میں، کہ جنت میں اللہ کے رحم سے ہی ہم جائیں گے نا، یا اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو اس لیے کہتا ہے معاف کر دوں گا اور رحم کر دوں گا، تو رحم کر دوں گا کیونکہ میں رحم کرنے والا ہوں، تو کدھر بھیجوں گا؟ انشاءاللہ جنت میں بھیجے گا۔ تو اب یہ معاملہ آپ نے اپنا رکھنا ہے، ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے استغفار کا راستہ پکڑنا ہے، استغفار کا راستہ پکڑنا ہے، ڈپریشن کا راستہ نہیں پکڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور کوشش یہی لگے رہنا ہے کہ گناہ نہ ہو، ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں وہ آیات بھی عطا فرمائی ہیں نا، اسی لیے تاکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، بندہ عذاب والی آیاتیں پڑھتا ہے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جزا والی آیتیں پڑھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ رب کا انعام ہے ان کے لیے جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، نمازوں کی پابندی کی، صوم و صلات کے جو پابند رہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر عبادات میں لگے رہے، حقوق العباد کو ادا کرتے رہے، دلوں کی کجیوں اور نفرتوں سے بچے رہے، اور دیگر رذائل سے بچے رہے، اور اللہ کے کام میں لگے رہے، اور اپنی زندگی کو ایک زاہد کی طرح گزارا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اور بس مطمئن رہے اپنے رب سے، دیٹس اٹ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو اپنے آپ کو اطمینان والی جان کی طرف راغب کرو، استغفار کا راستہ اختیار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو اور مطمئن ہو جاؤ، اور مانگتے رہو، اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، جو کچھ ملا ہے، جس کسی کو ملا ہے اسی کے ہاں سے ملا ہے۔ تو بس یہی اپنا نصب العین رکھو کہ رب کو راضی کرنا ہے، جو اپنا نصب العین یہ رکھ لیں کہ رب کو راضی کرنا ہے، پھر ان کے ایمان چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، کیونکہ ان کا گول بڑا ہائی ہوتا ہے، وہ شاہینوں کی طرح پرواز کرتے ہیں اعلیٰ فضاؤں میں، گدوں کی طرح پرواز نہیں کرتے کہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، کرگس گد کو کہتے ہیں، اور شاہین تو آپ کو پتہ ہے کہ بلندیوں پر اڑنے والا پرندہ ہے، اور اس میں ایسی خصلتیں ہیں جو مومنوں کی خصلتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں، اور دیکھو گناہوں کے راستوں سے بچو گے نا، اور گناہ نہیں کرو گے تو آٹومیٹکلی سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرو گے، اور جو سچ بولتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں ان میں ایک قوت ہوتی ہے، پھر وہ آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر انہیں نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔